नाजरीन, मैं आपका खिदमत गुजार पत्रस मंसूर कल्याण KCT टेलीविज़न यूट्यूब स्पोर्ट चैनल का आनर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब हम अपने टैलेंट शो में किसी न किसी खास शख्सियत को बुलाते हैं, और आज ऐसे ही मेरे साथ साजिद वसीम रंधावा जो क्रिकेट एसोसिएशन के स्कोरर हैं, वो आज हमारे इस टैलेंट शो में मौजूद हैं और टैलेंट शो में उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू पत्रस भाई। अस्सलाम वालेकुम साजिद रंधावा। वालेकुम सलाम पत्रस भाई। साजिद रंधावा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। साजिद रंधावा, आजकल क्या हो रहा है? आजकल क्या मसरूफियत है आपकी? आजकल मेरी जो मसरूफियत है आपके सामने ही है। सेकंड एजाज टूर्नामेंट चल रहा है, अभी इधर से मैचेस किए हैं आपके सामने ही, जो कि शारजा क्रिकेट क्लब ने मैच जीता है। पहला मैच हुआ था वो जहर क्रिकेट क्लब ने जीता था। तो साजिद वसीम रंधावा, मेरा आपसे पहला सवाल है, क्योंकि आप क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और क्रिकेट टीचर भी हैं, तो इसलिए मैंने आज आपको अपने इस टैलेंट शो में बुलाया है और शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। और मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप हमारे नौजवानों को बताएं कि पिछले दौर की निस्बत पिछले दौर में ज्यादा क्रिकेटर ग्राउंड का रुख करते थे, स्पोर्ट्समैन ज्यादा ग्राउंड में आते थे। आजकल इतना देखने में नहीं मिल रहा कि स्पोर्ट्समैन आजकल इतना ग्राउंड का रुख नहीं करते, और वो भी आप हमारे शायकीन को तफसील के साथ बताएं। हाँ जी, वो मैं बताता चलूँ। आपका एक जदीद दौर है मोबाइल का, जैसे कि वो मोबाइल पे टाइम पास करते हैं, एक सॉफ्ट लाइफ की जिंदगी गुजारते हैं, हार्ड लाइफ गुजारना पसंद नहीं करते। नौजवान को हर चीज़ घर में फैसिलिटी मिल जाती है, गेम खेलनी है, क्रिकेट खेलनी है, जो भी है, चारपाई पे लेटे होते हैं, जो मर्जी करें, और ग्राउंड का रुख उनको करना बहुत मुश्किल होता है। तो साजिद वसीम रंधावा, मेरा आपसे अगला सवाल है। पहले सवाल का आपने जवाब बड़े अच्छे तरीके से दिया है, क्योंकि आप स्पोर्ट्स टीचर हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। क्रिकेट में काफ़ी आप महारत रखते हैं, क्योंकि आपने 500 से 600 मैचेस आपने लाइव कर दिए हुए हैं। तो अगला सवाल मेरा साजिद वसीम रंधावा आपसे है कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन इंसान के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए क्यों ज़रूरी है? बैलेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन तो एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वो अपना मैनेज करे, स्टडी को भी स्पोर्ट्स को भी मैनेज करे, एक टाइम मैनेज उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वो 2 बजे स्कूल से घर आता है, फिर उसके बाद वो 1 घंटा रेस्ट करे, उसके बाद वो ग्राउंड को 1 घंटा टाइम दे, फिर उसके बाद अपना टाइम टेबल बनाए, 2 घंटा स्टडी को दे। इसी तरह वो बैलेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड स्टडी रखे। मैं नौजवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, A sportsman often neglect his study, so one must strike a balance between sports and study. स्पोर्ट्स और स्टडी को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स आपके काम आएगी, और जो एजुकेशन है वो आपका मस्ट है, वो भी आपके काम आएगी। स्पोर्ट्स आपको जिस्मानी तंदुरुस्ती देती है और एजुकेशन आपका मुस्तकबिल बेहतर करती है। तो नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। साजिद वसीम रंधावा की आप प्यारी प्यारी गुफ्तगू, प्यारी प्यारी बातें आप सुन रहे हैं, और उम्मीद है आप साजिद वसीम रंधावा की बातों से आप इंजॉय कर रहे होंगे। साजिद वसीम रंधावा, मेरा आपसे अगला सवाल है कि आजकल हर इंसान फेमस होना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा दुनिया के अंदर नाम हो, मैं फेमस हूँ, और उसको ये नहीं पता कि वो उसने किस फील्ड में फेमस होना है। और ये भी आप हमारे शायकीन को तफसील के साथ बताएं। जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हर इंसान कहता है कि मैं दुनिया में आया हूँ, को हर कोई मुझे देखे, और वो फेमस भी होना चाहता है। लेकिन इसमें पत्रस भाई ये देखें कि उसने फेमस तो होना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसने फेमस होना है किस फील्ड में है। खुदा ने हर किसी में डिफरेंट टैलेंट्स रखे हुए हैं। कलाम में लिखा है कि नेमतें और खिदमतें तरह तरह की हैं। हर इंसान में खिदमत और नेमत तरह तरह की है। फेमस तो एक इंसान, हर इंसान कहता है कि मैं फेमस हो जाऊँ, दुनिया में मशहूर हो जाऊँ। हर कोई क्रिकेटर भी नहीं बन सकता, हर कोई टीचर नहीं बन सकता, ऐसे ही हर कोई पुलिस में नहीं जॉब कर सकता। खुदा ने हर किसी को डिफरेंट टैलेंट दिए हुए हैं। जी, साजिद रंधावा, आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया हमारे शायकीन को। उम्मीद है हमारे शायकीन आपके सवालात के जवाबात से कुछ ना कुछ सीखेंगे। और मेरा आपसे अगला सवाल है कि साजिद वसीम रंधावा, आप हमारे नौजवानों को, हमारे नौजवान टैलेंट को ये भी बताएं कि वो अपनी तालीम के साथ अपने खेल कूद को और अपने काम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जी, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो भी टाइम मैनेजमेंट कर लेता है वो ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होता है।
تو ٹائم مینجمنٹ ایک اسپورٹس مین، ایک اسٹوڈنٹ اور ایک کام کرنے کے والے نوجوان کے لیے بہت ضروری ہے. جیسا کہ وہ 6 دن کام کرتا ہے اور اس کے سنڈے یا فرائیڈے کی چھٹی ہوتی ہے، وہ اس چھٹی کو گراؤنڈ میں یوٹیلائز کرے اور اپنی باڈی کا خیال رکھے، کیونکہ پیسے کمانے کے ساتھ ساتھ صحت بھی بہت ضروری ہے. زبردست. ساجد وسیم رنداوا، آپ کو کرکٹ کا کافی زیادہ تجربہ ہے، اس کے بعد آپ نے کافی زیادہ میچز بھی کیے ہیں، تو آپ نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے حالاتوں کو بھی دیکھا کہ اسپورٹس مین کے کس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اسپورٹس مین کو کس طرح کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور ایک بڑا مقام حاصل کرنے سے پہلے اس کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ساجد وسیم رنداوا، میرا آپ سے لاسٹ سوال ہے کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو لاسٹ اینڈ پہ ہمارے پروگرام کے اختتام پر آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو؟ یہ میرا پیغام یہ ہے کہ انگلش کا ایک محاورہ ہے، نو پین نو گین. اگر آپ تکلیف نہیں حاصل کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ 9 منتھ ایک بیبی کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، جب وہ جنم دیتی ہے تو وہ تکلیف برداشت کرتی ہے. اسی طرح جب یہ انٹرنیشنل پلیئر بھی بنتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے یہ پترس بھائی ادھر کھیلتے ہیں، وہ ہارڈ ورک کرتے ہیں. گرمی میں اتنی گرمی ہوتی ہے، اب یہ اب ونٹر سیزن آ گیا ہے، سردی میں کھیلتے ہیں تو پھر وہ ایک اچھے پلیئر بنتے ہیں. تو اس میں مشکلات تو کافی آتی ہیں، ان کو جو برداشت کرتا ہے، لاسٹ تک صبر کرتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ بہت جلدی ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں، وہ ڈسہارڈ نہ ہوا کریں، کیونکہ خدا نے ہو سکتا ہے آپ میں کوئی اور ڈفرینٹ ٹیلنٹ رکھا ہو جس میں آپ خدا نے آپ کو مشہور کرنا ہو. ساجد وسیم رنداوا کی آپ نے بڑی پیاری پیاری باتیں سنی ہیں. اور دوستوں، میں بھی ایک کرکٹر ہوں اور ساجد رنداوا بھی ایک کرکٹر ہے، تو ہم نے اپنی اپنی فیلڈ چینج کی ہے، کیونکہ ہم نے کرکٹ میں زندہ رہنا ہے. کرکٹ میں ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہے. ساجد وسیم رنداوا تھے لیگ اسپنر، اور لیگ اسپنر سے یہ بن گئے ہیں سکورر، اور میں تھا ایک بیسٹ آل راؤنڈر آف اسپنر بیٹسمین. تو میں بھی ابھی میں نے اپنی فیلڈ چینج کی ہے، میں بھی اب میڈیا میں آ رہا ہوں، اور ہمارا کام ہے کہ اپنے ملک کی خدمت کرنی. ہمارا جذبہ ہے اپنی قوم کے لیے، ہم درد رکھتے ہیں، اور اسی لیے میں نے یہ میڈیا کی فیلڈ میں نے چوز کی ہے کہ میں نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو آگے لے کے آؤں. کیونکہ میرے ساتھ فیصل آباد کے اندر بہت ناانصافیاں ہوئی ہیں. کرکٹ کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو پلیئر اچھا ہوتا ہے اس کو اوپر نہیں لے کے آتے. اور میں نے یہ اسپورٹ چینل اسی لیے بنایا ہے کہ جس انسان کے اندر ٹیلنٹ ہے میں اس کو اس کے ٹیلنٹ کا حق دلوا سکوں. اور ناظرین، کرکٹ کے اندر بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے انسان کو، کیونکہ اس کے اوپر یہ ایک مہنگا کھیل ہے، اس کے اوپر پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ وقت آپ کو ویسٹ کرنا پڑتا ہے، اور تب جا کے آپ کو آپ کی منزل ملتی ہے. تو میرا نوجوانوں کو میسیج ہے، اور ساجد رنداوا نے بھی بتایا آپ کو کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی. جذبہ آپ کے اندر ہے تو اس جذبے سے آپ نے اپنی منزل کو حاصل کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اور خدا آپ کو ضرور آپ کی منزل میں کامیاب کرے گا. آپ کو بہت زیادہ دھکے کھانا پڑیں گے، آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تب آپ جا کے ایک بڑی منزل کو حاصل کریں گے. اور دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں میرے بھائیوں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے. دنیا کے اندر ایک بڑا نام بنا ہے تو اس کے پیچھے بڑی مشکلات کا اس نے سامنا کیا ہے. اس کی آپ ہسٹری چیک کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنا بڑا نام، یہ شعیب اختر، انضمام، یہ مصباح الحق، اور جتنے بھی بڑے بڑے کرکٹر ہیں، دوسری کنٹریز کے کرکٹرز کو دیکھ لیں تو ان کے آپ انٹرویوز چیک کریں، ان کی ہسٹری چیک کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے پیچھے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے. سپورٹس مین کو پہلے تو گھر سے سپورٹ ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. غریب گھر کے لڑکے جتنے بھی ہیں ان کے اندر ٹیلنٹ بہت زیادہ، ان کو سپورٹ نہیں ہوتی، تو اسی لیے وہ کرکٹر بھی بڑے ہوتے ہیں تو انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پچھلے دور میں، آج کل کی کرکٹ تو بہت آسان ہو چکی ہے، پچھلے دور کی کرکٹ بڑی مشکل تھی. ہمارے بیچ کے جتنے بھی لڑکے ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑا کمپٹیشن تھا فیصل آباد کے اندر. اور آج کل تو اتنا کمپٹیشن نہیں ہے، کوئی ٹیلنٹ نظر نہیں آ رہا فیصل آباد کے اندر کوئی. تو دوستو، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ساجد وسیم رنداوا نے آپ کو جتنی بھی باتیں بتائی ہیں
اس پر آپ نے عمل کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے بھائی اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے جتنی ہو سکے, اپنے ماں باپ کی عزت کریں. پھر آپ نے اپنی تعلیم پر فوکس کرنا ہے بھائی, آپ نے اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی فیلڈ, جو بھی آپ کی فیلڈ ہے, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کس فیلڈ میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کیسے ترقی کریں گے. پہلے آپ اپنی فیلڈ چوز کریں کہ آپ کے اندر کس چیز کا ٹیلنٹ ہے. تو دوستو آپ نے اپنی فیلڈ چوز کرنی ہے, اس میں محنت کرنی ہے, اس میں اسٹرگل کرنی ہے. آپ نے اینڈ والی سیڑھی سے پہلی سیڑھی پہ پتہ نہیں کتنی بار آنا ہے, تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی. جیسے ہم نے ہمت ہارے, ساجد وسیم رنداوا نے ہمت ہارے, وہ آج کل اپنے پیشن میں ہیں, خدا نے ان کو ترقی دی ہے, وہ اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں. اور میں بھی ہوں, اور خدا کا شکر ہے میں بھی اپنی لائف میں اب سیٹ ہوں. تو دوستو آپ نے بھی اپنی لائف میں سیٹ ہونا ہے. اس کے پیچھے آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, بڑی آپ نے اس کے پیچھے دکھ دیکھنے ہیں آپ نے ابھی. تو جو بندہ ان سارے دکھوں کو دیکھے گا تو خدا اس کو ضرور کامیاب کرے گا. تو اسی گفتگو کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا, نیکسٹ ملیں گے اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. ساجد وسیم رنداوا فیصل آباد سے, فخر باٹھا ان کا شمار ہوتا ہے. فخر باٹھا کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں, پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ساجد وسیم رنداوا کو جانتے ہیں کہ یہ باٹھا سے ہے, تو اس لیے میں نے ان کو نام دیا فخر باٹھا. تو دوستو آپ نے میرے یوٹیوب سپورٹ چینل KCT ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کو لائک کرنا ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنا ہے, کیونکہ میں ینگ لڑکوں کو پروموٹ کر رہا ہوں اور آپ نے اپنے بھائی پطرس کلیان کو پروموٹ کرنا ہے. تو اسی گفتگو کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. تھینک یو, گاڈ بلیس یو آل آف یو. نیکسٹ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. گاڈ بلیس یو.